السلام علیکم۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو ایمان لانے سے پہلے اپنے گھر میں روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے، اور بلکہ دن میں دو سوٹ بھی بدل دیتے تھے، اور بہت عالی شان، بہت بڑھیا عمدہ قسم کا سوٹ پہنتے تھے، اور بہت بہترین خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہے بہت پیسے والی تھی، بہت امیر گھرانے کے تھے، بہت پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی گھر کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کپڑے بدلتے تھے اور جب بھی آپ نئے سوٹ پہنتے تھے اور نئی خوشبوئیں لگاتے تھے، اور اسی وقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور چل رہا تھا، تو لوگوں سے معلوم ہوا آپ کے بارے میں، تو آپ کو بھی دل سے خواہش ہوئی کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی سب لوگ ایمان لا رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھوں کہ کون ہے، کیا ہے، ایمان لے کے آؤں۔ جب آپ نے ان کی باتیں آپ کے پاس گئے، دارالارقم آپ کا وہ تھا جہاں پر آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور ایمان کی باتیں بتاتے تھے اور دین کی باتیں بتاتے تھے، اللہ رسول کی باتیں۔ تو اب وہاں پر پہنچے تو آپ کے دل میں ایسا ایمان بیٹھا کہ بالکل، اور ایمان چیز ہی ایسی ہے، اور جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گردن کٹا سکتا ہے لیکن واپس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ لگی تو ان کی والدہ بہت افسوس کرنے لگی، اور انہوں نے اپنے بچے کو خوب سمجھایا، ہر طرح سے بیٹھا کے اٹھا کے، ہر طرح سے مطلب اپنے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو۔ وہ عورتوں میں تو ویسے میں بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اندر سے سختی، تو لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ آخر کار انہوں نے اپنی والدہ، ان کی والدہ نے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے ان کو قید کر دیا ایک جگہ، اور بیچارے وہ قید رہتے تھے، وہیں پر ہی کھانا وانا دیتی تھی، اور اسی میں کھا لیتے تھے، لوگ باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ آخر میں وہ بڑی مشکل سے جب لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پہلی ہجرت جو ہے حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جو لوگ بھی جانا چاہیں وہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہ نفسا نفسی تھی، مکہ والے پریشان کر رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، ہر طرح کی جو بھی ظلم ہو سکتا تھا ظلم کی انتہا پہ تھے، جو بھی ظلم ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو رہے تھے لوگ، تو ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی تھی، بھائی جو بھی ہجرت کرنا چاہیں کر جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، وہ اللہ نے حکم دیا ہوگا، بھائی آپ اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے، جو وہی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا، جب بھی آپ کہتے تھے تو جو بھی جانا چاہیں چلے جائیں۔ تو اسی میں وہ کیسے بھی کر کے ماں کی قید سے نکل کر کے اس میں لشکر میں شامل ہو کے ہجرت کر گئے حبشہ کی۔ اب وہ حبشہ میں رہتے رہے، وہیں پر ہی چلتا رہا۔ کچھ دن بعد وہاں پر یہ خبر اڑا دی کہ وہاں کے جتنے بھی مشرک ہیں مکہ کے، سب جو ہے ایمان لے آئیں تو آپ واپس آ جاؤ۔ وہ ایک سازش تھی۔ اب وہ جتنے بھی لوگ تھے، بہت سے لوگ، مطلب سب لوگ نہیں آئے، بہت سے لوگ جانتے تھے کہ کچھ سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب بہت سے واپس آ گئے، جیسے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ بھی واپس آئے۔ اب دیکھا لیکن وہ خبر جھوٹی تھی، اب ان کی ماں نے پھر قید کرنا چاہا کہ میں قید کر دوں۔ اب وہ غصے میں اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا جو بھی اس ظلم میں شامل ہوگا تو میں کچھ بھی کر گزروں گا، کچھ بھی کر سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں میں۔ تو اس لیے رشتہ دار پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ اپنے قید نہیں ہو پائے۔ لیکن ان کی ماں نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھ میں تو یہ چھوڑ دوں گی، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر واپس نہیں آیا، اپنے پرانے دین میں واپس نہیں آیا تو میں تو اسے چھوڑ دوں گی۔ اب وہ بہت بیچارے پریشان ہوئے، ماں تھے کے پاس اپنے سر جھکا کے کھڑے رہے، لیکن ماں سے کہنے لگے ماں تم بھی ایمان لے آؤ۔ بھائی میں تو ایمان لے آؤں، اور بہت اچھا دین ہے، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں ہمارے نبی، بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ بھی ایمان لے آئیے۔ لیکن ماں کو سمجھاتے رہے، میں ایمان نہیں لیں، بہت ماں کو سمجھانے کی کوشش کری، آخر میں وہ خود ہی گھر چھوڑ گئے۔ اور پھر یہ حالت ہو گئی، کہاں اتنے نئے کپڑے پہنتے تھے، بڑھیا خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، نئی خوشبوئیں لگاتے تھے دن میں کئی بار، اور آخر میں یہ ہو گیا کہ بیچارے بالکل ایک کپڑے میں، بالکل پھٹے پرانے کپڑے کے اندر، اور بالکل فاقے، کئی دن کے فاقے کرتے تھے۔ لیکن
اپنے نبی اپنا دین اس کو نہیں چھوڑا اور ایمان کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے نبی کی صحبت میں رہتے تھے اور اسے سیکھتے رہتے تھے, علم دین سیکھتے رہتے تھے ایسے چلتا چلا گیا. آپ پھر اس کے بعد میں سب لوگ ہجرت کر گئے تو آپ بھی ہجرت کر گئے. نہیں, وہ ہجرت تو بعد میں کرے. اب وہ مدینہ سے 12 لوگ آئے تو اسے بیت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اس میں 12 لوگوں نے, مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کری تھی, 12 لوگوں نے, تو وہ بیت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے جب ہو گئی ان کی بیعت ہو گئی تو اب جب وہ حج کے لیے آئے تھے, جب حج کر کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جو وہاں پر اپنے علم دین سکھائے لوگوں کو, تاکہ لوگ بار زیادہ سے زیادہ دین میں شامل ہوں. انہوں نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ, یہ دیکھیے اور بھی صحابی اچھے تھے لیکن انہوں نے چنا ان کو, حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. کہاں بیچارے مطلب اپنے ایسے ہی چل رہا تھا معاملہ, کہاں آپ نے ان کو دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا 12 لوگوں کے ساتھ. اور آپ نے اتنی محنت کری کہ آپ کی 1 سال کے اندر ہی بلکہ اس سے پہلے ہی 72 لوگ ایمان لے آتے مدینہ کے اندر. آپ نے مطلب اتنا کتنی زبردست آپ کی تعلیم ہوگی. لیکن جو ہمارے نبی کے ساتھ رہتا ہے اس کی تعلیم کا تو کیا ہی کہنا ہے. اس میں بھائی وہ حافظ بھی ہے, مفتی بھی ہے, عالم بھی ہے, محدث بھی ہے, سب ساری خوبیاں ہیں. اور وہ وہاں پر جو ہے پھر اس کے بعد میں جو 72 لوگ پھر ملاقات کرنے کے لیے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ کو اس کو پھر بیت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے. بیت عقبہ اولا وہ جس میں 12 آدمی ہوئے تھے جو ایمان لائے تھے. اس کے بعد میں یہ لوگ جو ملاقات کری دوبارہ 72 لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے ان کے ہاتھ پہ, حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ, تب انہوں نے ملاقات کری. دیکھیے کتنا مطلب جو ہے ان کے اندر پہلے جو ہے صحابی ہیں جو تبلیغ کے لیے جن کے لیے بھیجا گیا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے وہ پہلے صحابی ہیں. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ, کتنا بڑی فضیلت ہے آپ کو. تو آپ کو جب بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ان کو پتہ کتنا علم ہے دین کا, تبھی تو آپ کو بھیجا خود میں, جبکہ اور صحابی بھی بڑے موجود تھے. اور ایسے ہی دور چلتا رہا. بدر کا دور تھا وہ نکل گیا. اب غزوہ احد کے اندر اب وہ مسلمانوں کا تھوڑا شیرازہ بکھر گیا, تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے. اور ایک جگہ آپ مصلیحتاً اچھا جھنڈا آپ نے ان کو ہی دیا تھا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو اسلامی جو جھنڈا جو دیا جاتا ہے, جو جاتے تھے تو جھنڈا ایک ہاتھ میں ہوتا تھا, تو جھنڈا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. آپ اس کے اندر مشرکین کے اس کے اندر لشکر میں گر گئے آپ, اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں. ایک آیا مشرک تو اس نے تلوار سے وار کرا تو آپ کا ایک ہاتھ کٹ کے گر گیا. دیکھیے جھنڈے کی فضیلت دیکھیے, مطلب آپ نے جھنڈا گرنے نہیں دیا. جھنڈا جیسے ہی گرنے والا تھا آپ کا ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ سے جھنڈا سنبھال لیا, اور پھر مشرکین نے دوبارہ حملہ کرا تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تو اس کے بیچ میں سینے سے لگا لیا جھنڈے کو نہیں گرنے دیا. یہ دیکھیے مطلب نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی کہ جھنڈے تمہیں ہاتھ میں لینا ہے, تو وہ جھنڈے کو دونوں ہاتھ کٹ گئے, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. اب نے یہ دیکھیے آپ تو اس کے بعد میں جب آپ کا ہو گئی, جب سب جنگ ونگ سب ختم ہو گئی تو آپ کے پاس چادر اڑانے کو نہیں تھی. آپ کی ڈیڈ باڈی پہ چادر اڑانے کو نہیں تھی. ایک چادر لائی گئی جس کو آپ کو جو اڑائی جاتی تھی, جب پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, اور سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے. دیکھیے کہاں روز نئے کپڑے بدلتے تھے, نئے عالیشان کپڑے بدلتے تھے اپنے, بلکہ دن میں 2-3 سوٹ بدلتے تھے, اور نئی خوشبوئیں لگاتے تھے. اور کہاں دیکھیے اپنے شہید ہو گئے اور جھنڈے کو نہیں گرنے دیا, اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. یہ ایک شہادت ہمارے مطلب جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے والے یہ صحابی اپنے کیا مقام ہو گئے ان کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ الَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ان کے لیے خوشخبری ہیں, کتنی زبردست خوشخبری ہیں. کہاں مطلب نئے سوٹ, کہاں مطلب جو ہے نئی خوشبوئیں, اور کہاں آپ کو چادر مطلب جو ہے انتقال کے بعد میں پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل لیا, سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل لیا. اور اللہ کے ہیں لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی
اس میں تو تھوڑا سا حصہ نصیب فرمائے ان کے ایمان کا، یا اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔